بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلا تکلف کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان راجہ انیس. آج کا اسپیشل پروگرام قائد اعظم محمد علی جناح کے نام، جن کی انتھک محنت کے بدولت ہمیں ایک آزاد مملکت حاصل ہوئی اور ایک ہم آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں. یقیناً اس کی قدر ان لوگوں کو ہوگی جن کو آزادی نہیں ملی یا جو آزاد فضا میں نہیں ہے یا جو مملکت آزاد نہیں ہے. ایک بہت بڑا احسان ہے قائد اعظم کا کہ انہوں نے اور ان کے ساتھیوں نے اتنی محنت کرنے کے بعد ہمیں ایک اتنا پیارا پاکستان عطا کیا. اب جو قائد اعظم کا فرمان ہے، جو ان کے ارشادات ہیں، جو انہوں نے قوم کو موٹیو دیا، کام کام اور کام، ہمیں کام کام اور کام کرنا چاہیے اور اس ملک کو قوم کی ترقی کے لیے دن رات محنت کرنی چاہیے. قائد اعظم کا ویژن یونٹی فیتھ ڈسپلن. کیا ہم یونائٹیڈ ہیں؟ کیا ہم ڈسپلن قوم ہیں؟ کیا ہم فیتھ ہیں؟ فیتھ کے اوپر یقین رکھتے ہیں؟ کتنا ہمارا فیتھ مضبوط ہے؟ اس پہ بھی ہم بات کریں گے کہ ہم قائد اعظم نے جس طرح ہمیں جو ڈائریکشن دی اس ڈائریکشن پہ ہم جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں. لیکن آخر میں ضرور کہوں گا قائد اعظم محمد علی جناح کو پورے پاکستان کی طرف سے، پوری قوم کی طرف سے ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں. اس کے علاوہ اس پروگرام میں آج کے دن کرسمس ڈے ہے، ہماری مسیح برادری ان کا ایک ڈے ہے، ہم ان کو بھی اپنی طرف سے بیسٹ وشز پیش کرتے ہیں. پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. میں تعارف کروں اپنے مہمانوں کا. ہمارے درمیان موجود ہیں ڈیفینس اینالسٹ ہیں، بہت زبردست ڈیفینس پہ ریسرچ یا مختلف کتابوں کے رائٹر ہیں، میجر فواد صدیقی صاحب کو ویلکم کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے درمیان بزنس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، بزنس ایسوسیشن کے نمائندے ہیں. آپ ممبر ہیں مینیجنگ کمیٹی کے ٹاول مینوفیکچر ایسوسیشن آف پاکستان کے. اس کے علاوہ فارمر ڈپٹی کنوینر ایف پی سی سی آئی کے سینئر بزنس مین ہیں، بڑی زبردست کمانڈ رکھتے ہیں، مسٹر جنید الرحمان، آپ کو ویلکم کرتے ہیں. اس کے علاوہ حکومت کے ہمارے درمیان ایک نمائندے موجود ہیں جو پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، مسٹر ارسلان مرزا صاحب. سر آپ کو ویلکم کرتے ہیں. فواد صدیقی صاحب، میں آپ سے اسٹارٹ لیتا ہوں پروگرام کا کیونکہ آپ ڈیفینس اینالسٹ ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، او آئی سی کانفرنس ہوئی، یورپین یونین بھی آئے، تمام مسلم کنٹریز بھی آئے، لیکن اس میں کہیں بھی افغانستان کو ایکنالج کرنے کی بات نہیں ہوئی اور پلس ان کو ایڈ دینے کی بات ہوئی. جبکہ امریکہ نے ان کے 9 بلین فریز کیے ہیں. اگر وہی 9 بلین امریکہ ان کو دے تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی ایڈ کی ضرورت نہیں ہے. جی رائے صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. اور آپ کی بات بالکل وجہ ہے کہ او آئی سی کانفرنس ہم نے افغانستان کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے بلوائی. سعودی عرب کی ایما پہ ہوئی اور پاکستان جو ہے اس کو میزبانی کا شرف جو ہے وہ حاصل ہوا. لیکن دیکھیے رائے صاحب، میں جس طرح پہلے بھی عرض کیا آپ کے ساتھ کہ اس وقت دنیا اس چیز کی متحمل نہیں ہو سکتی کہ طالبان جو 20 سال پہلے تھے وہ حکومت جو ہے وہ افغانستان میں رائج ہو. اب ویٹ اینڈ سی کی پالیسی ہے. یہ ایک بڑی خوش آئین چیز ہے کہ یہ ایک مسلم امہ جو ہے ایک پیش پہ جمع ہوئی ہے اور انہوں نے اس چیز کا ادراک کیا ہے کہ جو افغانستان میں ہیومینٹیرین کرائسس جنم لے رہا ہے اس کے حل کے لیے جو ہے وہ یکسو ہو کے کوئی نہ کوئی فیصلے کیا جائے. لیکن اگر آپ یہ سمجھیں کہ او آئی سی کانفرنس جو ہے وہ اس مرحلے میں افغانستان کی حکومت جو کہ اس وقت عبوری حکومت ہے اس کو ریکگنائز کرے گی یا وہ پریشرائز کرے گی امریکہ تھرو یو این کہ جی ان کے جو ریزروز ہیں ان کو وہ جاری کیا جائے، تو شاید میں سمجھتا ہوں یہ قبل اس وقت. اب دیکھیے او آئی سی جو ہے انآفشلی طور پہ اس کی اسٹیئرنگ جو ہے وہ کرتا ہے سعودی عرب. اب آپ دیکھیے، اگر آپ سعودی عرب کا اس وقت وے دیکھیے تو وہ شاید اس وقت امریکن انفلوئنس میں بہت زیادہ ہے اور ان کی ایما پر اگر یہ حکومت کو ریکگنائز کرتے ہیں افغانستان کی تو شاید اس کی ریپرکشنز سعودی عرب میں بھی ہوں گی. آپ یو ای کے بارے میں بھی دیکھ لیجئے. یو ای کا اس وقت جو انکلینیشن ہے ٹورڈز اسرائیل، آپ نے دیکھا کہ اس وقت جو ہے وہ انہوں نے وہاں ان کی جو سفارتی رابط ہے ان کو وہ بحال کیا اور بہت زیادہ اس وقت جو ہے وہ ٹو پیز ان اے پاٹ والی بات صورتحال جو ہے بٹوین یو اے اور اسرائیل چل رہی ہے. اسی چیز آپ دیکھیے کہ مسلمان کنٹری ہوتے بھی یو اے نے جو ہے انڈین آکوپائڈ جو کشمیر ہے اس میں انویسٹمنٹ کی بات چیت جو ہے وہ بھارت کے ساتھ شروع کی ہے. تو اگر ان ساری چیزوں کو آپ دیکھیں اور اگر ہم یہ سمجھیں کہ او آئی سی جو ہے سوائے بات چیت کے اور
ایک ریزولوشن جاری کرنے کے کوئی عملی اقدام افغانستان کے بارے میں کری کی تو شاید یہ قبل اس وقت ہے. سر $9 بلین یہ OIC یہ بھی نہیں امریکہ کو کہہ سکتی کہ ان کے پیسے واپس کر دیں, ان کو ایڈ کی ضرورت نہیں. جی دیکھیے $9 بلین کے بارے میں تو امریکن کا بیان پچھلے دنوں ایک آیا, ان کی سیکرٹری جو انڈر سیکرٹری ان کے بارے میں کہا کہ جی اگر آج بھی ہم $9 بلین کو ایشو کرنے کے بارے میں گورنمنٹ بات کرے تو اس کا جو نظام اتنا پیچیدہ ہے تو وہ اس کو ریلیز ہوتے ہوئے بھی تقریباً سال سے اوپر لگے گا. یہ چیز تو انہوں نے پچھلے دنوں بتا دی. دیکھیے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دنیا اس وقت افغانستان کی جو عبوری حکومت ہے اس کی طرف دیکھ رہی ہے کہ وہ اپنا جو فیوچر کا لائحہ عمل ہے اس کو وہ واضح کریں کہ آیا کہ وہ جو نظام حکومت اس وقت افغانستان میں لے کر آ رہے ہیں کیا وہ ریفارمڈ حکومت ہوگی یا وہ 20 سال پہلے والی طالبان حکومت ہوگی. کیونکہ اگر تو وہ وہی حکومت ہوگی جس کی وجہ سے دنیا نے افغانستان کو آئسولیٹ کیا تھا تو پھر تو شاید کوئی بھی اس میں اپنی پہل نہ کرے. آپ دیکھیے پاکستان سب سے زیادہ افیکٹی ہے کہ جو بھی ڈیولپمنٹ افغانستان میں ہوتی ہے اس کے باوجود پاکستان بھی اس وقت جو ہے وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ افغانستان کی جو حکومت ہے وہ کس جگہ پہ چلتی ہے, تاکہ جب وہ واضح ہوگا تو شاید پاکستان اور اس کے جو ہواری ہیں وہ شاید پہل کریں اس کو ریکگنائز کرنے کی. ٹھیک ہے فواد صاحب, میں آپ کو پاس دوبارہ ہوں. جنید الرحمان صاحب آپ بزنس کمیونٹی سے بلانگ کرتے ہیں. ایکسپورٹ کے حوالے سے میں بات کرتا ہوں. ایکسپورٹس ہماری کم ہیں, امپورٹ زیادہ ہیں, بہت بڑا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے. گیس کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. ایکسپورٹرز کہتے ہیں ہمیں گیس سستی ملنی چاہیے, ادھر تو مل ہی نہیں رہی, سستی کہاں سے ملے گی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل آپ نے صحیح فرمایا. اس وقت تو ایک ایشو جو ہے وہ بہت کرائسس بہت سیویئر ہو گیا ہے, لیکن پچھلے تقریباً 2 سے 3 مہینے سے یہ ایک ایشو ریز کیا گیا تھا بزنس کمیونٹی کے مختلف فورم کی طرف سے کہ جس طرح پچھلے ونٹرز میں انڈسٹری نے گیس کے بحران کو فیس کیا اور جو ہے گوئنگ فارورڈ جیسے ونٹرز کے اندر یہ ایکسٹریم ہو جاتا ہے, سپلائی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے, ڈیمانڈ تھوڑی سی بڑھ جاتی ہے, تو اس کو دیکھتے ہوئے جو ہے یہ ایشو ریز کیا گیا کہ اس کو جو ہے بہتر طور پہ ورک آؤٹ کیا جائے اس سال, کیونکہ ایکسپورٹ ٹارگیٹس بھی گورنمنٹ بڑھا رہی ہے, ایکسپیکٹ بھی کر رہی ہے انڈسٹری سے کہ وہ ڈیلیور کرے, ہائر ایکسپورٹ کی طرف جائے. تو جب یہ ایشو ریز کیا گیا تو اس میں کچھ چیزیں سامنے آئیں کہ جی جو سپلائی ہے وہ ریسٹرکٹڈ ہے. اچھا میں آپ کو تھوڑا اس کا بیک گراؤنڈ دیتا ہوں. تقریباً کوئی 2 مہینے پہلے ایک ایشو ریز ہوا اباؤٹ دا شپمنٹ آف RLNG. پاکستان جو ہے وہ ایک کمپنی ہے گنور کے نام سے, اس کے تھرو RLNG امپورٹ کر رہا تھا. انفارچونیٹلی جب ڈیسیشنز ڈیلے ہوئے, لاسٹ ایئر RLNG کی پرائز جو ہے وہ $18 پر MB اٹھی تھی. لاسٹ ایئر سپٹمبر کے اندر جو ہے انفلیشن آیا دنیا میں, پرائز بڑھ گئی, $35 تک چلی گئی, 50 تک چلی گئی, واپس نیچے آئی. اس دوران ڈیسیشن نہیں ہو سکا کہ کس طرح کریں, کیسے اس کو مینیج کیا جائے گا. انفارچونیٹلی جو کمپنی تھی اس نے ڈیفالٹ کیا اور اس کا اثر آیا ہماری سپلائی کے اوپر کہ جو شپمنٹ آنا تھا ہمارے پاس ان نومبر وہ نہیں آ سکا, کیونکہ گیپ کو فل کرنا تھا, جو ہے ہمارے پاس سپلائی ڈیمانڈ گیپ کو برج کرنا تھا, جو ہے وہ شپمنٹ لیٹ ہوا, جس کی وجہ سے دسمبر میں یہ پہلے بھی فورس کیا گیا تھا کرائسس آئے گا. اچھا اب مزید جو اس میں تھوڑی سی ایک بات جو ہے آپ کہہ لیں پریشانی کی وہ یہ ہے کہ اب جو سیکنڈ شپمنٹ اس کا ہے جو کہ 10 جنوری کو لینڈ کرنا ہے ہمارے پاس, وہ بھی وہ ڈیفالٹ کر گیا. تو دس از سم تھنگ وچ از ویری ویریسم کہ ہماری جو سپلائی ڈیمانڈ کا گیپ ہے جنوری میں بھی ایک کرائسس رہے گا. جو بالکل یہ چیز جو ابھی سننے میں آئی ہے کہ جو سپلائی ڈیمانڈ کا جو گیپ ہے ہمارا جو ان شپمنٹس کے تھرو برج ہونا تھا وہ انفارچونیٹلی نظر آتا ہے کہ شاید جنوری میں بھی نہیں ہو سکے گا. تو یہ آئی وڈ سے کہ ڈیفینیٹلی ہمارے جو پالیسی میکرز ہیں ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جب وہ گروتھ کی بات کرتے ہیں, جب وہ انڈسٹری کو ڈیلیور کرنے کی بات کرتے ہیں, تو دے شوڈ آلسو پرووائڈ دا ریسورسز ٹائملی. اگر فار ایگزامپل آج انڈسٹری بند پڑی ہے, آج اس وقت یہ پوزیشن ہے کہ جو گیس نہ ہونے کی وجہ سے ٹیکسٹائل انڈسٹری بہت بری طرح سفر کر رہی ہے. ڈائنگ ملز بند پڑی ہیں, جو گیس جنریشن پر ریلائی کرتے ہیں وہ بند پڑے ہیں. تو ہاؤ از پاسبل, اور اس کا آپ دیکھیں اس کا جو اثر ہے وہ نہ صرف ہماری لوکل اکانومی پہ آتا ہے, جاب لیسنس بڑھتی ہے, پلس دوسرے کہ جو ہمارے بائرز ہیں جو وہ دیکھ رہے ہیں جو کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے, وہ کمپیئر کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ جی شپمنٹ جب لیٹ ہوتے ہیں ان کے تو الٹیمیٹلی جو ہے ان کا بھی کانفیڈنس شیک ہوتا ہے. تو انٹرنیشنل ورلڈ میں بھی اس کا ایک بڑا ایک آپ کہہ لیں کہ ایک بڑا نیگیٹو امپیکٹ جاتا ہے which is not good for image for the country actually. تو دوسری بات اس میں آپ یہ بھی دیکھیں کہ اس کے اوپر ورک نہیں کیا گیا. آج سے کوئی 1 مہینے پہلے ایک پلان دیا گیا کہ اس کے کہ ہم ڈے وائز جو ہے مطلب ہم ویکلی گیس کی لوڈ شیڈنگ کریں. انڈسٹری نے خود والنٹری ایک پلان دیا
کہ جی ہم ٹھیک ہے، ہم سمجھ رہے ہیں شارٹیج ہے اور اس کو ہم نے مینیج کرنا ہے، گورنمنٹ کا ساتھ دینا ہے ان اے پازیٹیو وے، کہ ہم ہر دن ایک انڈسٹریل زون بند کریں گے کراچی کا، اور ایک سائیکل بنایا گیا سب نے، جو بڑا مشکل کام ہوتا ہے بٹ سب کو آن بورڈ لی گیا بیٹھ کے اور اس کو ڈیسائیڈ کیا گیا، اس کو 1 مہینہ لگا دیا اس کو جو ہے فائنلائز کرنے کے اندر. تو یہ چیزیں دیکھیں، یہ تو بالکل پرائیورٹی والی چیزیں ہیں، ان کو تو ظاہر ہے ڈیفینیٹلی پرائیورٹی بھی رہنا چاہیے. اب جب ڈیسیجن ہو گیا اس کے بعد بھی ایک ویک گزر گیا، کوئی اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہوا، تو آئی تھنک سو دیز تھنگز ریفلیکٹ کہ ہمیں وی نیڈ ٹو اسٹیٹن آور پرائیورٹیز، کہ اگر فار ایگزامپل ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک کی ایکسپورٹ بڑھے، امپلائمنٹ بہتر ہو، گروتھ بہتر ہے، تو وی نیڈ ٹو پرووائڈ دا ریسورسز. ٹھیک ہے جنید بھائی، میں آپ سے دوبارہ بات کروں. ارسلان مرزا صاحب، آپ پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں فائنانس سیکٹری سندھ کے. پی ٹی آئی کے حوالے سے بات کر رہے تھے، کے پی کے الیکشن میں جو کچھ بھی وہاں پی ٹی آئی کو ڈیفیٹ ہوئی، کیا وجہ ہو سکتی ہے آپ کے خیال میں؟ عوام نے کیوں ریجیکٹ کر دیا ہے؟ نہیں جی، عوام نے، میں تھوڑا سا اس کو ہم دوسرے اسپیکٹ سے دیکھتے ہیں. جی، پہلی چیز یہ ہے کہ دیکھیں، بینگ اے پولیٹیکل ورکر، میں سمجھتا ہوں کہ وننگ اور لوزنگ از اے پارٹ آف پالیٹکس. جو بھی آپ کے اس کے اوپر، جو گراؤنڈ کے اوپر آپ کی جو ٹیمز کام کر رہی ہوگی، یہاں بھی جو ایشوز آئے ہیں ہمارے سامنے، وہ سلیکشن پروسیس کے اوپر کچھ کنسرنس تھے ہمارے ورکرز کے بھی تھے. جو سلیکشن پروسیس تھا وہ اتنا اچھا نہیں تھا، جس کے اوپر اوبویسلی ہمارے جو ورکرز ہیں وہ اتنا، ہماری ڈیموکریٹک نارمز اتنی اچھی ہیں کہ ہم نے وہ ساری چیزیں جو ہے لیڈرشپ تک لے کر گئے، لیڈرشپ نے اس کے اوپر ریئیکٹ کیا، وہ ساری چیزیں. اور آئی ہوپ کہ سیکنڈ فیز کے اندر سچویشن جو ہے وہ زیادہ اسموتھ ہو جائے گی. اور سیکنڈلی جو ابھی جو نئی تنظیم آ رہی ہے اس کا کور جو فوکس ہوگا وہ ساری الیکشنز کے حوالے سے، جو تنظیم کے ساتھ جو بیک اینڈ پہ جو ایشو رہے ہیں، پہلے کچھ ایشوز ہو جاتے ہیں اور اس کے اوپر جس کی وجہ سے آپس کی کچھ اختلافات ایسے تھے جو ٹائملی سارٹ آؤٹ کرنے چاہیے تھے. میں بڑا اوپنلی آپ کے سامنے ساری چیزیں رکھ رہا ہوں. اور اس کے اوپر یہ ہوا ہے کہ پارٹی کے اندر بھی بڑی اس میں اچھی ڈبیٹ بھی ہوئی ہے، اور اس کے اوپر جو ہے ابھی ہم وی آر لوکنگ فارورڈ فار دا سیکنڈ اسٹیپ، کہ اس کے اوپر یہ جو معاملات ہوئے ہیں، یہ چیزیں اس کے اوپر دوبارہ نہیں ہوں گی. تیسری چیز یہ ہے کہ کے پی کے اندر ڈیفیٹ ایس سچ ہم نہیں کہہ سکتے. وہاں پہ جو ہے کچھ ووٹ جو ہے وہ ہمارا آپس میں بٹا ہے، جس کی وجہ سے ہماری پارٹی کو اس کے اوپر کچھ جو بھی اس کے کانسیکوینسز ہیں وہ فیس کرنے پڑے. بٹ ایشو یہ ہے کہ نہ تو وہاں پہ کسی مولانا فضل الرحمان صاحب کے علاوہ کسی دوسری پارٹی کو کوئی ریکگنیشن بھی وہاں پہ نہیں ملی. یہ جو سارے شادیانے بجا رہے ہیں، ڈنڈے بجا رہے ہیں پچھلے 3-4 دن سے کہ پی ٹی آئی ختم ہو گئی ہے، وہ ساری چیزیں. دیکھیں، ایشوز آتے ہیں، پارٹی بہت زیادہ گرو کر چکی ہے. ہماری ممبرشپ کی بات کریں، ہماری تنظیم کی بات کریں، وہ مینی فولڈز جو ہے وہ کئی ٹائمز وہ بڑھ چکے ہیں. کمانڈ اینڈ کنٹرول کے اوپر ایشوز ہوئے ہیں جس کی وجہ سے پرابلمز آئے ہیں. آئی ہوپ کہ اس کے اوپر جو ہے ہماری پالیسی ہم نے ریوزٹ کی ہے، سیکنڈ فیز کے اندر پتہ چل جائے گا. اور سیکنڈلی میں بڑا اوپنلی آپ کے سامنے یہ چیز بھی رکھنا چاہوں گا. دیکھیں، ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں پرفارمنس کی. میں آپ کے سامنے اوپنلی کہہ رہا ہوں، اگر ہماری پرفارمنس اچھی نہیں ہوگی تو ہمیں عوام سلیکٹ نہیں کرے گی. ہمیں ان چیزوں کے اوپر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے، چاہے فیڈرل گورنمنٹ ہے، چاہے پروونشل ہے. اور پاکستان تحریک انصاف نے ٹھیک ہے ارسلان مرزا، میں آپ سے دوبارہ بات کرتا ہوں، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے بزنس کے حوالے سے، او آئی سی کے حوالے سے. اس وقت ہمارے ساتھ اسکائپ پہ سینئر بزنس مین کمیونٹی کو لیڈ کرتے ہیں، وہ ہمارے درمیان موجود ہیں، مرزا اختیار بیگ صاحب. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. اختیار بیگ صاحب، آپ سینئر بزنس مین ہیں، بزنس کمیونٹی کو لیڈ کرتے ہیں. آپ نے کالم بھی لکھا تھا جی ایس پی پلس کے حوالے سے. تو میں پوچھنا چاہوں گا ہمارے ناظرین کو بتائیے جی ایس پی پلس کیا ہے، پاکستان کی کیا اسٹینڈنگ ہے اس میں؟ دیکھیں، یہ یورپین یونین کے 27 ممالک کا ایک بلاک ہے جنہوں نے پاکستان کو ڈیوٹی فری ایکسپورٹ کی سہولت دی ہے، جس کا نام جی ایس پی پلس رکھا گیا ہے. اس سہولت کو دینے میں انہوں نے 27 کنونشن، کلوزز، معاہدے سائن کروائے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان سے کہ وہ پاکستان پابند رہے گا. اس میں انسانی حقوق کے بھی ٹریٹیز ہیں، اس میں اقلیتوں کے بھی ٹریٹیز ہیں، اس میں اقلیتوں کے مذہبی حقوق کی بھی ٹریٹیز ہیں. تو یہ جب سے ہمیں ملا ہے، کوئی اس کو تقریباً 10 سال ہو گئے ہیں، 9 سال، ہماری ایکسپورٹ جو ہے $3 بلین کے حساب سے سالانہ بڑھ کے تقریباً $25 بلین اضافی ایکسپورٹ یورپین یونین کو ہو گئی. اور یورپین یونین ہماری سیکنڈ لارجسٹ مارکیٹ بن گیا ہے، کیونکہ بائر یقیناً ہم سے خریدنا چاہتا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں سے پاکستان سے جب شپمنٹ جاتی ہے تو وہاں اس کو ڈیوٹی نہیں دینی پڑتی.
جبکہ بنگلہ دیش، انڈیا اور چائنا میں اگر وہ امپورٹ کرے گا تو اس کو 10%، 11%، 12% ڈیوٹی ہے. تو یہ ایک فائدہ ہے. یورپین یونین کی جی ایس پی پلس کے ساتھ ساتھ اس کا ریویو ہر 5 سال کے بعد ہوتا ہے. 2 ریویو ہوئے اور انہوں نے عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے. یورپین یونین نے یہ کہا کہ پاکستان انسانی حقوق کے قوانین پر عمل درآمد نہیں کر رہا اور مذہبی آزادی جو ہے وہ اقلیتوں کو نہیں پاکستان میں دی گئی، اور اس میں جو توہین رسالت وغیرہ کے کچھ کیسز تھے اس کے اوپر انہوں نے اس کا حوالہ دیا. تو چودھری سرور صاحب بھی گئے تھے، میں بھی. یورپین یونین کے جو امبیسڈر ہیں وہ کراچی آئی تھی، پورے دن ان سے میٹنگ رہی اور انہوں نے یہ تو کر دیا ہے کہ یہ نیکسٹ ایئر تک یورپین یونین کا یہ ایگریمنٹ جاری رہے گا سہولت کے ساتھ، یعنی 31 دسمبر 2023 تک یہ ہمارے ساتھ رہے گا. لیکن 1 جنوری 2024 سے مزید 10 سال کے لیے جب اس کو رینیو کریں گے، معاہدے کی تجدید اگر کی جائے گی تو وہ ریویو کریں گے اور نئے کلوزز کے اوپر ہوگا. نئے قوانین سخت ہیں، پہلے 27 تھے اب وہ 33 ہو گئے ہیں، اور اس میں یہ بھی ایک معاہدے میں کلوز ہے کہ یورپین یونین اگر معاہدے پہ عمل درآمد صحیح معنوں میں نہیں ہو رہا تو وہ مجاز ہے کہ اس معاہدے کو کینسل کر دے. پاکستان کو بہت کیئرفلی چاہیے کہ اس کے تمام معاہدوں پہ عمل درآمد کریں، کیونکہ انڈیا لگا ہوا ہے، کوئی سی بھی خلاف ورزی ہوتی ہے تو وہ اس کو اچھالتا ہے یورپین یونین میں. جی ہاں. اچھا، میں اب آپ نے بہت تفصیل سے جواب دیا. میں اب آئی ایم ایف کے حوالے سے بات کر لیتا ہوں. جو آئی ایم ایف نے ہمیں لون دینا تھا 1.2 بلین، ابھی تک ڈیلے ہے. حالانکہ ہم نے ان کی تمام شرائط مان لی، انہوں نے جو کچھ بھی کہا ہم مانتے چلے گئے. تو سر کیا وجہ ہے، ابھی تک کیوں ڈیلے ہے وہ؟ دیکھیں، آئی ایم ایف کا ایگریمنٹ ابھی ایک تو ان کی بورڈ کی میٹنگ جنوری میں ہوتی ہے تو بورڈ اس کا فائنل کرے گا. ابھی اسٹاف لیول پہ ایگریمنٹ ان پرنسپلی ایگری ہوا ہے لیکن بورڈ نے اپروول نہیں دی. دوسرے کچھ شرائط آئی ایم ایف کے ابھی بھی کرنا باقی ہے. ایک منی بجٹ آنا ہے جو پاکستان نے ایگری کیا ہے، جس میں پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوے 30 روپے فی لیٹر پیٹرولیم مصنوعات میں ہم لگائیں گے، 4 روپے فی لیٹر ماہانہ یہ وصول کریں گے جون 2022 تک. دوسرے 350 ارب روپے کی ٹیکس کی ایگزمپشن جو ہیں جو ہمیں دی ہوئی ہیں کھانے پینے کی اشیاء میں سیل ٹیکس کی کمی کی صورت میں، وہ آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ وہ سب وڈرا کر لیں. وہ 350 روپے کے اضافی ٹیکس لگ جائیں گے. اور بہت ساری شرائط ہیں اس میں. ڈسکاؤنٹ ریٹ کا اسٹیٹ بینک کا 1.5% بڑھایا، پھر 1% بڑھایا. پھر اسی طرح ریونیو ٹارگٹ ایف بی آر کا ہے کہ 5,600 ارب روپے کا تھا، وہ کہتے ہیں نہیں، اس کو بڑھا کے اب 6,400 ارب روپے کرنا ہے، اور یہ ایک بہت بڑا ٹاسک ہے. پھر پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروجیکٹ جو 900 ارب روپے کا تھا جس کا بجٹ، اس کو کم کرنے کو کہہ رہے ہیں، 700 روپے پہ لے آئی. تو یہ سب چیزیں منی بجٹ کی شکل میں، کیونکہ فائنینس بل ہے، اپروو ہوں گی، اور اپوزیشن اس پہ بضد ہے کہ یہ ہم نہیں ہونے دیں گے. حکومت کوشش کر رہی ہے، کبھی کہتی ہے کہ ہم آرڈیننس سے لے آئیں گے لیکن فائنینس بل آرڈیننس سے نہیں آتا، تو کبھی کہتے ہیں کہ ہم جوائنٹ سیشن کریں گے سیشن میں. جی جی، عوامی اسمبلی کا. جی جی، بہت شکریہ مرزا اختیار بیگ، ہمیں جوائن کرنے کا بہت شکریہ آپ کا. میجر فواد صدیقی صاحب، میں آپ سے دوبارہ پوچھنا چاہوں گا کہ جس طرح آپ نے کہا، جس طرح ہم نے انفلوئنس کی بات کی کہ سعودیہ کے اوپر جس طرح سعودیہ پہ انفلوئنس ہے، پاکستان بھی تو کبھی نہ کبھی بلکہ ہمیشہ سے کسی نہ کسی کے انفلوئنس میں رہا ہے. جیسے ابھی چائنا کے انفلوئنس میں ہم چل رہے ہیں رائٹ ناؤ. دیکھیے رائے صاحب، بالکل بڑی آپ کی بات بالکل بجا ہے. دیکھیے ہم جیسی جو کنٹریز جن کی اکنامی بہت فریجائل ہوتی ہے، اس اکانومی کی وجہ سے ہم کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ورلڈ پاور کے انفلوئنس میں ضرور رہتے ہیں، ہم جیسی اور ہمارے جیسے اور ہونے والے. دیکھیے ہمیشہ سے بات ہوئی ہے کہ جی آئندہ جو وار ہوگی وہ کنونشنل نہیں ہوگی، گولیوں کی، بندوقوں کی، ٹینکوں کی نہیں ہوگی. جب بھی وار ہوئی وہ اکنامیکل ہوگی.
آپ اکنامیکل طور پہ کسی ملک کو اتنا کمزور کر دیتے ہیں کہ وہ پر فورس اس ملک کی جو پالیسیز ہیں، اس ملک کی جو بات ہے، وہ ماننے پہ تیار ہو جاتا ہے۔ دیکھیے، ہاں، پاکستان کا میں ہمیشہ سے بات کرتا رہا ہوں کہ جو محل وقوع ہے، جس جگہ پہ پاکستان ہے، اس کی امپورٹنس ہمیشہ سے دنیا کی نظروں میں رہی ہے، اور ہر جو ورلڈ پاور ہے وہ اس جیو پولیٹیکل جو جگہ ہے پاکستان کی، اس کے اوپر اپنا انفلوئنس برقرار کرنے کی وہ کوشش کرتا رہا ہے، جس کی وجہ سے اس نے جو ورلڈ پاورز ہیں انہوں نے بہت سارے اپنے ہتھ کنڈے جو ہیں استعمال کیے۔ دیکھیے، میں ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ اس محل وقوع جو پاکستان جہاں موجود ہے، اٹ ایکٹس اے برج بٹوین سینٹرل ایشین کنٹریز اینڈ مڈل ایسٹ اینڈ یورپ۔ بڑا زبردست برج ہے، جس کے بارے میں اقبال صاحب نے بھی بات کی تھی، میں ہمیشہ بات کرتا ہوں۔ آج وہ آپ دیکھیں میٹرلائز ہو رہا ہے۔ ایک کو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاشغر، آج آپ دیکھیے جو سی پیک ہے وہ کاشغر میں جا کے کلمنیٹ ہو رہا ہے۔ سر میں آپ کے پاس دوبارہ آتا ہوں، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ بریک پہ جانے سے ہم بات کر رہے تھے میجر فواد صدیقی صاحب سے، ہم چائنا کے انفلوئنس کی بات کر رہے تھے پاکستان کے اوپر۔ ہم کسی نہ کسی کے انفلوئنس میں ہمیشہ رہے ہیں۔ جی دیکھیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ پاکستان کا جس طرح میں آپ سے بات کر رہا تھا محل وقوع ہے، تمام دنیا کی نظریں اس محل وقوع پہ ہمیشہ سے رہی ہیں۔ کہیں نہ کہیں ہم کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی ورلڈ پاور کے انفلوئنس میں ضرور ہیں، لیکن دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ اب شاید پاکستان کو یہ ادراک ہوا ہے کہ جی ہم نے کسی نہ کسی ورلڈ پاور کے انفلوئنس میں رہ کر ہم نے شاید ان کو تو فائدہ پہنچایا، لیکن الٹیمیٹلی نقصان ہمارا اپنا ہوا۔ اب ہم شاید یہ ادراک کر پا رہے ہیں کہ جی اب ہم سب سے پہلے اب پاکستان کا مفاد جہاں ہوگا ہم وہی کام کریں گے۔ ہماری پالیسیز، ہماری فارن پالیسیز، ہماری اکنامیکل پالیسیز جو ہیں وہ سنگل ایم پہ چلیں گی، اور وہ ہے کہ پاکستان کا مفاد سب سے پہلے۔ سر سب سے پہلے تو پاکستان ہمیشہ سے ہی تھا، لیکن کچھ نہ کچھ مجبوریاں ایسی آ جاتی ہیں، میں ہمیشہ ہمیں کمپرومائز کرنا پڑتا ہے۔ جی، بہت وجہ بات کی۔ دیکھیں، آپ نے ایک کانسیپٹ تھا تو پرانا، لیکن پچھلے دنوں وہ بہت زیادہ ہو رہا ہے، 5th جنریشن وارفیئر۔ 5th جنریشن از اے ملٹی پرونگ وارفیئر، جس طرح میں آپ سے پہلے عرض کر رہا تھا کہ اب شاید زمانہ نہیں رہا کہ ہم جو ہیں وہ کنونشنل وار پہ جائیں۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد اب اس دنیا اس نتیجے پہ پہنچی کہ شاید نیوکلیر جو وار ہے وہ بھی نقصان دہ۔ نیوکلیر کیپیبلٹی ڈیٹررنس کے لیے تو ہو سکتی ہے، آپ نے اپنی پیس کو قائم کرنا ہے اس ریجن میں، وہ کیپیبلٹی آپ وہ رکھ تو سکتے ہیں، لیکن اس کو استعمال کرنے کا ایک اختراع ہے جو ہم جیسے لوگوں نے بنائی، وہ ہے میڈ تو ایک پاگل پن ہے، لیکن اس کی ایبریشن کیا ہے؟ میوچولی اشورڈ ڈسٹرکشن، یعنی کہ کہیں بھی میوچل کیپیبلٹی استعمال ہوئی دونوں نیوکلیر کمیونٹیز کے درمیان، تو میوچلی اشورڈ ہے کہ جی ڈسٹرکشن دونوں طرف ہوگی۔ تو یہ چیزیں نہیں ہیں۔ تو اب میں جو آپ سے عرض کر رہا تھا کہ جی کس طرح شکست دی جائے، اکنامیکلی طور پہ آپ اس ملک کو اتنا کمزور کر دیں، قرض کے جکھنجے میں آپ اس کو اتنا زیادہ پھنسا دیں کہ آپ جو کہیں وہ کریں گے۔ یہی چیز ہے کہ ہم جب بھی خود کفیل ہونے کی بات کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی جو ہے ہمارے ساتھ پرابلم ہو جاتی ہے، اور ہمیں IMF کی طرف کشکول لے کے جانا پڑتا ہے۔ لیکن دیکھیے، میں ہمیشہ بات کروں گا، اور میں ہمیشہ کرتا ہوں، اور یہ کہتے ہوئے مجھے کبھی خوشی نہیں ہوئی، اس قوم کی جو حالت ہماری ہے وہ مجھے ہمیشہ ایک جان ایلیا کا شعر یاد آتا ہے، قطع اگر اجازت ہو تو میں آپ کو یہاں بتاؤں۔ وہ قطع کیا ہے اس قوم کے بارے میں کہ تو میرا حوصلہ تو دیکھ، داد تو دے مجھے کہ اب شوق کمال بھی نہیں، خوف زوال بھی نہیں، میں بھی عجیب ہوں، اتنا عجیب کہ بس خود کو تباہ کر دیا اور ملال بھی نہیں۔ دیکھیے، یہ اس وقت ہماری قوم کی حالت ہے کہ ہم اس وقت صرف آج کی سوچ رہے ہیں کہ آج ہم نے ہمارا گزر جائے تو کل کی کل دیکھی جائے۔ ٹھیک ہے میجر فواد، آپ سے میں دوبارہ بات کرتا ہوں۔ جنید رحمان صاحب، جیسے اختیار بیگ صاحب نے کہا ایک منی بجٹ بھی آ رہا ہے تھرو IMF، تو اب آپ
کیا سمجھتے ہیں کہ ویسے ایک مہنگائی کا طوفان ہے تو ہم مزید تیار ہیں اس طوفان کے لیے؟ یہ طوفان مزید اضافہ ہونے والا ہے؟ دیکھیے، میں آپ کو ایک اور گزارش کرنا چاہوں گا. ابھی آپ نے گیس کی لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے بات کی، مسائل کی بات کی، تو میں اس میں آپ کے پروگرام کے توسط کے حوالے سے کہنا چاہوں گا. پچھلے 2 دن سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ منسٹر ہیں ہمارے صاحب جو اس ایشو کو ڈیل کر رہے ہیں، انہوں نے ایک ایشو ریز کیا کہ کچھ اسٹے آرڈر لیا گیا جو ہے وہ کورٹ سے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ان کو مشکل آ رہی ہے مینیج کرنے میں چیزوں کو جو ہے. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ بالکل ایک ریسنٹ چیز ہے، اور یہ گیس کا جو کرائسس ہے تقریباً 2 مہینے سے چل رہا ہے پچھلے. تو اس کو اس سے جو ہے لنک کرنا میرا خیال ہے ایک مناسب بات نہیں ہے. اور یہ کہ کوشش یہ ہے، ہم چاہیں گے کہ کرے فیڈرل گورنمنٹ سے ریکویسٹ ہے کہ وہ جس طرح ان کا کمٹمنٹ تھا ود انڈسٹری، وہ ایکسپورٹ انڈسٹری کو جو ہے وہ گیس جو ہے وہ بحال کرے تاکہ اپنی جو ہے مومنٹم برقرار رہ سکے. پلس دیکھیں سب سے زیادہ نقصان اس میں ملک کا ہے، کیونکہ جب ظاہر ہے پہیا رکے گا انڈسٹری کا تو ایکسپورٹ بھی کم ہوگی تو ملک کا نقصان ہوگا. تو میں اس پہ کہوں گا کہ خاص نظر ثانی کریں اور اس کو جلدی ریویو کریں. جہاں تک دوسری بات آپ نے کہی ریگارڈنگ منی بجٹ کے حوالے سے، دیکھیں یہ ایک مارچ کے اندر ایک آلریڈی ایک ریویو آ چکا ہے. 140 ارب روپے کے انکم ٹیکس سے ایگزامپشنز جو تھے وہ آلریڈی وڈرا کیے جا چکے ہیں، جو آلریڈی مارچ میں ہو چکا ہے تھرو انکم ٹیکس آرڈیننس. اب یہ ایک سیکنڈ فیز کی بات ہو رہی ہے، اسے منی بجٹ کا نام دیا جا رہا ہے، جس میں 350 ارب روپے کے جی ایس ٹی جو ہے جنرل سیل ٹیکس کا جو ہے وہ ایگزامشن وڈرا کرنے کی بات ہو رہی ہے. اس کا ایک پارٹ یہ ہے، اور دوسرا پارٹ اس کا یہ ہے کہ 700 ارب روپے کے نئے ٹیکس لگانے کی بات کی جا رہی ہے. اب جو اس کا پہلا پارٹ ہے جس میں 350 ارب روپے کے سیل ٹیکس وڈرا کرنے کی بات کی جا رہی ہے، یہ ڈیفینیٹلی مہنگائی پہ اس کا اثر پڑے گا. عام انسان کی جو قوت خرید ہے وہ اس سے افیکٹ ہوگی، اور جو ایک کامن مین ہے وہ سفر کرے گا. اور جب دوسرا اس کا جو فیز ہے جس میں 700 ارب روپے کی نئے ٹیکس لگانے کی بات کی جا رہی ہے، اس میں یہ بات چل رہی ہے IMF سے جو بات سننے میں آئی ہے کہ جو فوڈ ہے، جو فوڈ کے آئٹمز ہیں اور جو بیسک نیسیسری کے آئٹمز ہیں ان کو چھوڑ کے تقریباً 300-350 ارب روپے کے ٹیکس جو ہیں وہ لگائے جائیں. یہ ابھی 12 جنوری کو غالباً جو ہونے جا رہا ہے جو ڈائیلاگ، اس کے اندر یہ بات جو ہے کی جائے گی جو ہے. تو اور جو دوسرا جو IMF کا ذکر کیا آپ نے، اس کا جو ان کا جو ڈائیلاگ ہے 12 جنوری کا، اس کے اندر ایک اور بھی جو ہے چیز جو ہے وہ یہ کہ اسٹیٹ بینک کو جو ہے جو ایکٹ ہے اس کو ریوائز کرنے کی بات بھی کی جا رہی ہے. تو یہ چیزیں ایسی ہیں جو کہ ڈیفینیٹلی ڈیسیشنز جو ہے اس میں لینے پڑیں گے ہمارے کوئی راستہ نہیں اس کے علاوہ گورنمنٹ کو، اور دیکھیں کہ کس طرح اس کو بہتر طور پہ ہینڈل کرتے ہیں. مگر اس میں کوئی دوسری بات رائے نہیں ہے کہ ڈیفینیٹلی اس سے انفلیشن اور مہنگائی بڑھے گی. اور ہمارے یہاں دیکھیں ایک اس کی وجہ یہ بھی ہے، بنیادی چیز کو ایڈریس نہیں کیا گیا. اگر آپ دیکھیں ٹوٹل جو ٹیکس کلیکشن ہے اس وقت، ابھی ریسنٹلی لاسٹ ویک کی بات ہے، ایک نیوز سرکولیٹ کر رہی تھی کہ جو ڈائریکٹ ٹیکس کلیکشن ہے FBR کی، جو کہ ریٹرن فائل کر کی جاتی ہے جیسے آپ ہم ریٹرن فائل کرتے ہیں، وہ اس وقت کم ترین سطح پہ آ گئی ہے. یعنی جو فیلڈ انفارمیشن آفیسرز جو جمع کرتے ہیں، جو ایک سسٹم ہے FBR کا ٹیکس کلیکشن کا ڈائریکٹ کا، وہ اس وقت بالکل ایک لوئسٹ 40% ڈراپ کیا اس نے پچھلے سال کے مقابلے میں. تو یہ تو ایک ریورس گیئر میں سمجھوں گا، کیونکہ دیکھیں ہمارے جو میکینزم بنا ہوا ہے ٹیکس کلیکشن کا وہ ہے انڈائریکٹ ٹیکس کلیکشن. مینس ایک GST لگا دیں، فلاں لیوی لگا دیں، فیڈ ٹیکس لگا دیں، اور اس کا اثر جو ہے ہر ایک پہ جاتا ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس کے اوپر کسی بلا تفریق جو ہے. تو ڈیفینیٹلی جب آپ اس طرح ڈائریکٹ ٹیکس، جب آپ انڈائریکٹ ٹیکس لگائیں گے تو اس کا اثر تو سب پہ جائے گا. تو یہ جو ٹیکس کلیکشن کا نظام ہے یہ دنیا کے حساب سے بھی سوٹ نہیں کرتا، کیونکہ ایک پیمانہ ہے ورلڈ دنیا میں. ڈائریکٹ تو دیتے نہیں ہیں، اسی لیے ہمیں جی میں آپ کو عرض کروں کہ اس میکینزم کو نہیں ٹھیک کیا جا رہا. کیونکہ دیکھیں جب آپ ڈائریکٹ ٹیکس لینے کی بات کریں گے نا تو آپ کو ایسے فیصلے کرنے پڑیں گے، ان لوگوں کی طرف جانا پڑے گا جن کو آپ چھیڑنا نہیں چاہتے. تو وہاں پہ آپ کو جب مسائل آتے ہیں تو اس لیے کوشش ہی ہوتی ہے کہ ہم اس طرف آ جائیں. تو یہ بھی ایک بہت بڑا فلو ہے جس کی وجہ سے جو ہے جنرلی بوجھ عوام پہ پڑتا ہے. ٹھیک ہے. ارسلان مرزا صاحب، آپ PTI کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، بڑی امیدیں تھیں PTI گورنمنٹ آئے گی، تبدیلی آئے گی. 3 سال ہو گئے میرے خیال، بلکہ اس سے بھی زیادہ، 20 مہینے تقریباً رہ گئے، تو ابھی تک کوئی ڈیلیوری نظر نہیں آ رہی. آپ کیا سمجھتے ہیں آنے والے 20 مہینوں میں کوئی چانسز ہے عوام کو کچھ بینیفٹ ملنے کے، کچھ مہنگائی ختم ہو جائے، پیٹرول سستا ہو جائے، ڈالر نیچے آ جائے؟ جی بالکل. میں تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ کے اندر لے کے جاؤں. دیکھیں جب گورنمنٹ میں آئی تو جو حالات تھے، جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، ٹیکس کلیکشن کے لیے جو ساری بات کریں، دیکھیں اس کے اوپر ڈیفینیٹلی ہماری جو پالیسی میکنگ جو باڈیز ہیں وہ ڈیفینیٹلی ایک ایک فیکٹر کو اس کے اندر اسرٹین کر کے اس کے اوپر پالیسی میکنگ کر رہے ہیں. باقی جہاں تک بات ہے انفلیشن کے اوپر جو ہے 2 آپ کے فیکٹرز ہیں. آپ دیکھیں آئل پرائسز اور باقی ساری چیزیں جو افیکٹ کر رہی ہیں. پھر جو لوکل آپ کے ڈومیسٹک جو سپلائی لائنس ہیں، ڈومیسٹک جو پرائس جو کنٹرولز ہیں، اس کے اوپر ڈیفینیٹلی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ گورنمنٹ کے اینڈ سے پالیسی تو بنتی ہے، لیکن صوبائی لیول پر جب وہ چیزیں آتی ہیں تو پھر 18ویں ترمیم کی نظر ہو جاتی ہے. تیسری چیز جو یہ بات کریں، دیکھیں مجھے بڑا افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے
میں کسی کو اسپیسیفکلی تو نہیں کہتا ہوں، لیکن انڈسٹریلسٹ جو ہیں وہ ان کو اپنی طرف تو انگلی کرتے ہوئے میرے خیال سے تھوڑا سا گھبراتے ہیں، دوسرے کی طرف تو فٹافٹ انگلی کر دیتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ جو بڑے ہیں شوگر انڈسٹری کے اوپر کوئی ٹیکس، اس کے اوپر جو ایویژن ہو رہی ہے وہ، پھر اس کے علاوہ جو باقی جو سیکٹرز ہیں کنسٹرکشن اور یہ ساری چیزیں، تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے ٹریک اینڈ ٹریس کا سسٹم جو اس کے اوپر امپلیمنٹ کیا ہے وہ ساری چیزیں، سو دیٹ کہ جو لانگ ٹرم بیسس کے اوپر المیہ سب سے بڑا یہ ہے کہ جو بھی فائنینشیل آپ کی جو کمٹمنٹس ہوتی ہیں یا اکنامک جو آپ کا پورا سائیکل چلتا ہے، اٹس اے لانگ ٹرم اسٹریٹجی اور لانگ ٹرم پروسیس. اس سے پہلے کی جو گورنمنٹ تھی انہوں نے جب بھی وہ جاتی تھی انہوں نے اپنے الیکشن کو، نیکسٹ الیکشن کو سیکیور کرنے کے سلسلے میں ڈیولپمنٹ فنڈ کے حوالے سے وہ اندھا دھند پیسہ وہ خالی کر کے جاتی تھی. اب جو ساری چیزیں ہیں انٹرنیشنل آپ کی پیمنٹس بھی ہیں، ساری چیزیں انٹرسٹ ہے، پھر اس کے بعد NFC کی مد میں جو صوبوں کو پیسہ مل جاتا ہے، فیڈرل گورنمنٹ کے پاس رہتا کہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبائی آٹونومس آپ کو آلریڈی مل چکی ہے. آپ کو یہ چاہیے تھا جو بیسک آپ کے پاس شعبے ہیں ایٹ لیسٹ اس کے اوپر کریں. آپ سمپل سی اگر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جو آپ ضروریات اشیاء زندگی ہیں اس کے اوپر اگر آپ اس کے اوپر آپ صرف جو ہے ویریئنس لے لیں پنجاب کا اور سندھ کا، تو اس کے اوپر آپ دیکھیں گے کہ اچھا خاصا ڈفرینس ہے. پھر اس کے بعد جو ہورڈنگ ہے وہ ساری چیزیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے بجائے کہ صرف فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر انگلی اٹھائی جائے، ہمیں انڈیویجول بھی اپنے آپ کو بھی دیکھنا ہے کہ ہمارے جو طور اتوار ہیں وہ کس طرح کے، ہمیں اپنے آپ کو بھی اکاؤنٹیبل کرنا ہے. ٹیکس نیٹ کی جو بات ہے اب ہم نے کرنا ہے سارے لوگوں کو وہ لے کر آئے. دیکھیں اگین یہ جو ساری پالیسیز ہو رہی ہیں امپورٹ لیڈ اکانومی سے ایکسپورٹ لیڈ اکانومی کے اوپر آ رہے ہیں، پھر جو کنسٹرکشن کے لیے سر میرے پاس ٹائم کم ہے. ارسلان مرزا صاحب آپ کا بہت شکریہ. جنید رحمان صاحب، میجر فواد صدیقی صاحب، جیسا کہ میں نے پروگرام کے شروع میں کہا اتنا خوبصورت ملک کا تحفہ دینے پر ہم قائد اعظم کا شکر گزار ہیں اپنی طرف سے، اپنی پوری قوم کی طرف سے. جیسا کہ میجر فواد نے بھی کہا، میں ہمیشہ کہتا ہوں پاکستان ہماری جان، ہماری شان، ہماری آن، سب سے پہلے پاکستان میں ہماری جان بھی قربان. انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان ہمیشہ کے لیے قائم ہو اور ہمیشہ قائم رہے گا. ملتے اگلے پروگرام میں. راجہ اس کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.